اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا چھٹا دن ہے اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 سے پڑھیں گے۔ ان الذین کفروا، یہ واو مدی ہے اور کافروا نہیں سے پڑھیں گے، کفروا سواء علیہم، یہ مد کی وجہ سے لمبا پڑھا ہم نے اس کو، اور اس کو علیہم نہیں پڑھیں گے، علیہم۔ انذرتہم، انذرتہم نہیں پڑھیں گے، صرف زبر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، یہ واضح ہے، بالکل آسان ہے۔ لا یؤمنون، یہ حلق سے ادا ہونے والے حروف میں سے ہے، حمزہ ہے، اور حمزہ اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے، حمزہ اور وہ دو آنکھوں والی جو ہے لا یؤمنون نہیں ہے، حلق کے سینٹر سے نہیں بلکہ اقصی حلق سے جو سینے کے قریب حلق کا حصہ ہے۔ لا یؤمنون، سٹاپ کرنے کی وجہ سے ہم یہاں پر زبر نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ختم اللہ، یہ الف سائلنٹ ہے، ختم اللہ علی، اس کو اعلیٰ کچھ لوگ پڑھتے ہیں، یہ عادت ختم کرنی چاہیے۔ علی قلوبہم، یہ قلوبہم بس اوقات پڑھ جاتے ہیں بندے جلدی میں، علی قلوبہم، یہ قاف موٹا ہے، اس کو قلوبہم پڑھیں گے، قلوبہم نہیں پڑھیں گے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ یہ قاف زبان کی جڑ کو اوپر کی طرف لگائیں تو یہ قاف ادا ہوتا ہے، اور تھوڑا سا اس سے آگے اگر اوپر کی طرف لگائیں تو دوسرا قاف ادا ہوتا ہے۔ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہ عین اور یہ والی عین، یہ حروف حلقیہ میں سے ہے، ان 6 میں سے ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ عین اور یہ ہے دوسری جو حکے والی ہوتی ہے، یہ سینٹر سے ادا ہوتی ہے، حلق کے سینٹر سے۔ سمعہم، یہ توئے آ گئی ہے، پھر آپ اس توئے کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ توئے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں وقف مطلق ہے، یعنی ابھی کوئی بات تھوڑی دیر کے لیے روکی گئی ہے، ابھی اس کو جاری رکھنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے روکنا ہے، یہ وقف مطلق ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، وَعَلَىٰ اس کو لمبا کیوں پڑھا؟ کیونکہ اس پر مد ہے۔ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ، یہاں دیکھیں یہ الف مدی ہے اور غشاوہ، یہاں تک تو بات آپ کے لیے واضح ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ اگر تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد لام اور رے آ جائے تو نون کی آواز بالکل ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی لیٹر آ جائے تو نون کی آواز اور اس لیٹر کی آواز مکس ہو کے آتی ہے، جیسا کہ ابھی یہاں پر نہ لام ہے اور نہ ہی رے ہے، واو ہے، تو نہ تو ہم اس کو غشاوتن پڑھیں گے اور نہ ہی اس کو غشاوتو پڑھیں گے، بلکہ کیسے پڑھیں گے؟ غشاوتن، یعنی تھوڑی سی نون کی آواز اور تھوڑی سی واو کی آواز۔ غشاوتن ولہم، والہم نہیں پڑھیں گے، اس کو زبر ہے، بار بار اس بات پر فوکس کرتا ہوں کہ کسی بھی لیٹر کو بلا وجہ ہم لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے۔ غشاوتن ولہم، غشاوتن ولہم، یہ سینٹر میں آپ کو زے نظر آ رہی ہے، یہ زے وقف مجوز کی نشانی ہے، یعنی آپ کے لیے یہاں پر رکنا جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ نہ رکیں، یہاں پر بہتر ہے کہ نہ رکیں، زے کا یہ مطلب ہے۔ یہ ساری وقف کی علامتیں ہیں، کسی جگہ پر وقف ضروری ہے اور کسی جگہ پر جائز ہے۔ غشاوتن ولہم عذاب عظیم، عذاب عظیم، جب عظیم پڑھا تو یہ دو جو پیش ہیں یہ میں نے نہیں پڑھے، تنوین نہیں پڑھی۔ اس کے بعد یہ آیت کی علامت ہے، 7 آیتیں ہو گئی ہیں، اور یہ عین اوپر بنا ہوا ہے۔ عین کا مطلب بتایا تھا، عین کا مطلب ہے یہاں پر ایک رکوع، ایک بات مکمل ہو گئی ہے، اور اس کے سامنے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے جیسا کہ یہ عین ہے اور اس کے اوپر اور نیچے ایک ایک لکھا ہوا ہے۔ عین کیا مطلب ہے؟ رکوع، یہاں پر ایک بات ختم ہوئی ہے، اور یہ جو اوپر ایک ہے اور نیچے ایک کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس صورت کا پہلا رکوع ہے، اور اس کے سینٹر میں آپ دیکھیں تو آپ کو 7 نظر آ رہا ہے، 7 نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رکوع 7 آیتوں پر مشتمل تھا، اور یہ 7 آیتیں یہاں پر ختم ہو گئی ہیں۔ ہر رکوع کے سینٹر میں جو لکھا ہوگا وہ اس رکوع کی ٹوٹل آیتیں لکھی ہوں گی۔
آگے ہم پڑھتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ۔ آج ایک یہ بات یاد رکھیے، جو نئی بات آپ کو بتانی ہے، آج مخرج نہیں بتا رہا، آج آپ کو تھوڑی سی کنڈیشنل بات بتا رہا ہوں، پہلے بھی اس کی طرف بہت مرتبہ اشارہ کیا ہے۔ اگر نون پر شد آ جائے، یہ بہت زیادہ ہے قرآن مجید میں، اس لیے اس کو یاد رکھیے، یہ پڑھنے کی کنڈیشنز میں سے ہے، ٹرمز میں سے ہے۔ نون پر اگر شد آ جائے یا میم پر شد آ جائے تو یہاں غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ غنہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اس کو تھوڑا سا ناک میں آواز لے جا کے تھوڑی دیر اس کو لمبا کر کے رکھنا ہے۔ مثلا وَمِنَ النَّاسِ ہی نہیں پڑھنا، وَمِنَ یہ نن ناک میں آواز لے جائیں گے اور تھوڑی دیر رکیں گے الف کے برابر۔ وَمِنَ النَّاسِ جیسے یہ تھا ان الذین، میں نے پڑھا ان الذین، فوراً سے نہیں پڑھنا، نون پر یا میم پر اگر شد آ جائے تو وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد یہ آئی ہے، لام بھی نہیں ہے، رے بھی نہیں ہے، تو یہاں پر نون کی تھوڑی سی آواز آئے گی اور باقی یہ کی آئے گی۔ مَن یقول، یقول لام پر صرف پیش پڑھنی ہے۔ مَن یقول آمنا، اب دیکھیں آ اور من اور اس کو الف بھی پڑھنا ہے لیکن یہاں پر غنہ کرنا ہے۔ آمنا، آمنا نہیں کر دینا، اس کو نون کی آواز نہ آئے، نون غننے کی۔ آمنا باللہ وبالیوم، یومل نہیں پڑھنا، وبالیوم الآخر، وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، بمؤمنین، یہ میم آ گئی ہے اور سائڈ پر لکھا ہوا ہے وقف لازم، یہاں پر آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہاں رکیے، سانس لیجیے اور پھر آگے پڑھیے۔ تو آج آپ کو جو نئی بات بتائی ہے، نون پر یا میم پر شاد آ جائے تو وہاں غنہ کرنا ہے، یعنی آپ نے ناک میں آواز لے جا کر تھوڑی دیر اس کو لمبا کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جہاں بھی لفظ اللہ آئے اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس کو آپ نے پر کر کے پڑھنا ہے، یعنی جس طرح سے ہوا کے، یعنی اس لفظ کو مکمل کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے یہ لفظ تھا ختم اللہ، منہ بھر کے پڑھنا ہے اس کو، ختم اللہ، ختم اللہ نہیں پڑھنا۔ ہاں اگر اس سے پہلے زیر ہے تو پھر یہ لفظ اللہ باریک ہوگا، جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ نہیں ہے۔ جہاں زبر ہو پہلے یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو پر کر کے یعنی منہ بھر کے پڑھا جائے گا، ختم اللہ۔ تو یہ دو باتیں آج آپ کو بتائی، نون پر شد ہو، میم پر شد ہو تو غنہ کریں گے، اور لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو اس کو پر کر کے پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔